دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی خاص مسائل کو حل کیجیے۔ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے، یعنی کون لوگ قربانی کر سکتے ہیں اور کون لوگ نہیں کر سکتے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ تو قربانی ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہیں، یعنی پہلے نمبر پر جو ہے قربانی کرنے کے لیے اس آدمی کا، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلموں کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا۔ اگر عقل رکھنے والا کوئی شخص ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے بالغ ہونا، یعنی نابالغ بچہ یا بچیوں کے اوپر قربانی نہیں ہے بلکہ بالغ کے اوپر ہے، نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے مقیم ہونا، یعنی سفر کے علاوہ گھر پر اگر موجود ہے تو اس کو قربانی واجب ہے، اور اگر سفر میں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت اگر کسی مسلمان کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا سال اس پر گزرنا ضروری ہے یا بنا سال گزرے بھی قربانی کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اپنی ضروریات کے علاوہ اگر جو مال آپ کے پاس موجود ہے، 7.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر آپ کے اوپر قربانی ہر حالت میں ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی آدمی کے پاس مکان ہے، اگر ضرورت کے لیے ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، اور اگر ضرورت سے زائد ہے، بزنس یا کاروبار کے لیے کسی نے پلاٹ خریدا اور پھر اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی ہر حالت میں لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سونا چاندی اگر اپنی ضروریات سے زائد ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اپنی ضروریات سے زائد زیورات اگر گھر میں موجود ہے تو اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی یا سونے کی 7.5 تولہ کی قیمت اگر پہنچ جا رہی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص پاگل ہے، مجنون ہے، اور قربانی کے دنوں میں اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اب اس کے اوپر قربانی ہر حالت میں واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص سفر میں نکلا اور قربانی کے دنوں میں گھر پر لوٹ کر چلا آتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان نابالغ تھا اور قربانی کے دنوں میں بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی مال و دولت کا مالک ہے اور وہ نابالغ تھا لیکن قربانی کے دنوں میں وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی ہر حالت میں ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی غیر مسلم تھا لیکن قربانی کے دنوں میں اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی ہر حالت میں ضرور۔ دینی بیانات کو سننے کے لیے دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔